دو آیات ہیں، ایک کے بیچ میں یوحنا واضح طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور دوسری حوالے میں وہ اس بات پر تھوڑا سا شک کا اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف وہ گواہی دے رہا ہے اور بعد میں اسی بات پہ وہ شک کر رہا ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ان ویڈیوز کے لنکس کو لے کر آپ اپنے دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ان لوگوں تک بھی خدا ان کا کلام پہنچانے میں آپ ہمارے ساتھی ہو سکیں جو شاید ہمارے چینل کو ابھی نہیں دیکھتے یا مجھے نہیں جانتے، اور شاید انہوں نے آج تک ہمارے چینل کو دیکھا نہیں ہے، تاکہ وہ بھی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ وہ بھی خدا ان کے کلام کو سیکھنے کے اس سلسلے میں شریک ہو سکیں۔ شکریہ۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ خداوند کے کلام میں سے میں آپ کے سامنے ایک حوالے کی تلاوت کروں گا۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے جس کی تلاوت میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، اور یوحنا کو اس کے شاگردوں نے ان سب باتوں کی خبر دی۔ اس پر یوحنا نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بلا کر خداوند کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ 2 آیات ہیں، ایک کے بیچ میں یوحنا واضح طور پر اس بات کا اقرار کرتا ہے، یوحنا اصطباغی، کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اور دوسری حوالے میں وہ اس بات پر تھوڑا سا شک کا اظہار کرتا ہے کہ کیا آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کا انتظار کریں۔ تو یہ ایک طرح سے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ ایک طرف وہ گواہی دے رہا ہے اور بعد میں اسی بات پہ وہ شک کر رہا ہے۔ دراصل دونوں آیات کے درمیان ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو چکا ہے، اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یوحنا اصطباغی قید میں ڈالا جا چکا ہے، اس کی موت کا ایک طرح سے اعلان کیا جا چکا ہے، اور وہ پریشان ہے کہ مسیح خداوند جو اس کا رشتہ دار بھی ہے، اس کا عزیز بھی ہے، اور اس کے ساتھ اس کی اچھی رفاقت بھی ہے، وہ بڑے بڑے معجزات دکھا رہا ہے، اور ان معجزات کے بارے میں یوحنا اصطباغی کے شاگرد جا کر اسے بتاتے ہوں گے کہ مسیح خداوند تو بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہے، بہت بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، اس کے وسیلے سے اندھے جو ہیں بینائی پا رہے ہیں، لنگڑے جو ہیں وہ چل رہے ہیں، مردے جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ مسیح خداوند جب اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو مجھے کیوں نہیں چھڑا رہا؟ کیونکہ جو یہودیوں کے ذہن میں تصور تھا مسیح کا یا آنے والے مسیح کا، وہ یہ تھا کہ وہ ہر طرح کے ظلم سے لوگوں کو رہائی دے گا۔ تو وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگوں کو ظلم سے، جبر سے رہائی بخشے، تو اسے سب سے پہلے مجھے رہائی بخشنی چاہیے، تو پھر وہ مجھے رہائی کیوں نہیں بخش رہا؟ اس پریشانی اور اس تذبذب میں جب اس کی موت کا اعلان ہو گیا ہے اور اس کے برعکس اس کا جو عزیز رشتہ دار ہے وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہے، تو وہ اس کو چھڑا کیوں نہیں رہا؟ اس تضاد اور اس تذبذب کو یوحنا اصطباغی سمجھ نہیں پا رہا، اور وہ اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ شاید آنے والا یہ نہیں ہے، آنے والا کوئی اور ہے۔ اور اس پریشانی کا اظہار جو ہے وہ ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے کہ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کا انتظار کریں۔ اور مسیح خداوند نے جو یوحنا اصطباغی تھے ان کے شاگردوں کو یہ کہا کہ جا کر اسے بتاؤ کہ کیا کچھ رونما ہو رہا ہے، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں۔ دراصل مسیح یسوع کے وسیلے سے کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں اور خدا کی قدرت کیسے ظاہر ہو رہی ہے، یہ جا کر یوحنا اصطباغی کو بتاؤ، کیونکہ وہ انسان ہے اور انسان سب سے پہلے اپنی بھلائی کا سوچتا ہے۔
اور اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ یہاں تو میری موت کا اعلان ہو گیا ہے، تو یہ مجھے چھڑا کیوں نہیں رہا؟ اور اس پریشانی میں اس نے یہ کہا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی دوسرے کا انتظار کریں۔ لیکن اسے جب یہ بتایا گیا کہ اتنے بڑے بڑے کام مسیح خداوند کے وسیلے سے ہو رہے ہیں، تو پھر اسے احساس ہو گیا کہ جو آنے والا تھا وہ مسیح خداوند ہی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جب بھی ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے دل میں جو خداوند کے کلام کے حوالہ جات ہوتے ہیں، جو آیات ہوتی ہیں، وہ سب کچھ ہمارے دلوں سے، ذہنوں سے ایک دم سے یکسر اڑ جاتا ہے اور ہمیں کچھ بھی یاد نہیں آتا، اور پھر ہم ایک ہی بات سوچتے ہیں، ایک ہی بات پوچھتے ہیں کہ خدا میرے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اور یہی حالت یہاں یوحنا استباغی کی ہے کہ اگر مسیح لوگوں کے لیے بڑے بڑے کام کر رہا ہے تو میرے لیے ایسا کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اسے مسیح خداوند کے اوپر شک تھا۔ بات یہ ہے کہ انسان ہوتے ہوئے پریشانی میں وہ یہ بھول گیا تھا کہ یہ وہی ہے جو خدا کا برہ ہے، جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اس لیے یہ شک جو اس کے دل میں پیدا ہوا یہ وقتی تھا، کیونکہ بعد میں جب اس کے شاگرد جا کر اسے پوری داستان سناتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اپنے شاگردوں کو اس کے پاس نہیں بھیجتا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ ہے، دوبارہ پتہ کر کے آؤ۔ کیونکہ جب اس کے شاگردوں نے جا کر مسیح یسوع کے بارے میں اسے بتایا ہوگا کہ اس سے کیسے کیسے کام رونما ہوتے ہیں، تو ان سے یقین آ گیا کہ سچ مچ جو آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ آمین۔